ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا ہمیں برکت دے رہا ہے، خدا ہمیں روحانی طور پر بڑھا رہا ہے، خدا ہمیں جسمانی طور پر، مالی مادی طور پر بھی بڑھا رہا ہے۔ بہت دفعہ ہمیں چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ایمان یہی ہے کہ جو چیزیں آپ نہیں دیکھتے ہیں ان کا یقین رکھیں کہ وہ پہلے سے موجود ہیں، آمین، اور وہ آپ کے لیے برکت آپ کو دینا چاہتا ہے، اور وہ برکت کا خدا ہے، اور اس نے آپ کو برکت کے لیے چنا ہے، آمین۔ نہ صرف آپ کو برکت دینے کے لیے بلکہ آپ کو برکت ہونے کے لیے بلایا ہے۔ Can you declare this کہ خدا نے مجھے برکت ہونے کے لیے بلایا ہے؟ Can we all say خداوند نے مجھے برکت ہونے کے لیے بلایا ہے؟ جب آپ ایمان سے یہ کہیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ اب تب تک برکت ہونے کے لیے، اب تب تک برکت نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ کے اندر، آپ کے پاس برکت نہیں ہوگی۔ کچھ دینے کے لیے، کسی چیز کی سورس بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے پاس بھی ہو، آمین۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے آپ کو برکت ہونے کے لیے بلایا ہے؟ آمین۔ اور آج کل ہم جو سیریز دیکھ رہے ہیں وہ سیریز کیا ہے جی؟ ہولی اسپرٹ سیریز، اور یہ اس کا 5واں سرمن ہے، اور یہ ایک بڑا اہم پڑاؤ ہے جو آج ہماری سیریز میں ہے، اور ہم پاکرو کے بارے میں جان رہے ہیں کہ وہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیوں ضروری ہے۔ ہم نے، اور جب اس سب کچھ کو سیکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم نے ابھی تک جو پیچھے سے سیکھا ہے، سیکھتے آئے ہیں کہ پاکرو کون ہے۔ پاکرو خدا کا روح ہے، پاکرو یسوع المسیح کا روح ہے، پاکرو خدا پاک روح ہے، اور پاکرو الہی ذات جو ازل سے ہے اور جو ابد تک ہے، ازلی اور ابدی ہے، اور وہ پرانے عہد نامہ میں ہم پاکرو کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ فعال تھا، اور وہ کس طور پر نبیوں کے ذریعے، کس طور پر لیڈرز پر آتا اور ان کے ذریعے وہ کام لیتا اور ان کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکرو تثلیث کا تیسرا قانون ہے، اور جو کہ کو ایکول ہے، پاک خدا باپ اور خدا بیٹے کے ساتھ کو ایکول ہے، برابر ہے۔ ہیرارکی ایسے نہیں ہے، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، اٹس آل خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، کو ایکول۔ اور ہم نے اس کے بارے میں پھر یہ بھی دیکھا کہ پاکرو کا ظہور ہمارے فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ ورس میں کہتا رہوں گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے، آپ کو یاد رہے کہ یسوع مسیح نے کہا تھا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں، آمین۔ اور پھر پاکرو جو ہے ہم نے دیکھا، جو لاسٹ ویک میں ہم نے دیکھا تھا، وہ ہم نے کیا دیکھا تھا؟ پاکرو author of the word، مصنف کلام مقدس ہے پاکرو، آمین۔ اور ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکرو جو ہے وہ مؤثر بنانے کے لیے آیا ہے ہمیں۔ آج یہ سب کچھ جب ہم دیکھ رہے ہیں، جتنا کچھ ہم دیکھ چکے ہیں، تو اس کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اب ہم آگے اس آج کے سرمن کے بعد جو نیکسٹ ہے، پاکرو کیا کیا کام کرتا ہے، یا پاکرو ہمارے لیے کس طور پر مددگار ہے، پاکرو کیوں ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں، آج یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ پاکرو who he is۔ کیا پاکرو محض ایک کوئی شخصیت ہے؟ پاکرو صرف اور صرف ہمیں قوت دینے کے لیے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس حد تک اور اس جگہ تک رہ جاتے ہیں کہ پاکرو ایک قوت ہے، یا پاکرو صرف محض ہمیں قوت دینے کے لیے ہے۔ ہاں، پاکرو ہمیں قوت دینے کے لیے دیا گیا ہے، وہ ہماری قوت ہے، وہ ہمیں امپاور کرتا ہے۔ لیکن پاکرو کا جو کام ہے، اس کا ظہور اس لیے نہیں ہوا ہے صرف کہ ہم بڑا اچھا محسوس کریں، فیل گڈ فیکٹر کے لیے نہیں ہے۔ او واو، میں ایڈیفائی چرچ گیا، وہاں پر بڑا مزہ آیا، وہاں پر کچھ تھا۔ کئی اس کو پاک روحی کی حضوری کہتے ہیں، کئی اس کو کہتے ہیں گڈ وائبز۔ اینڈ آئی ٹیل ایوری ون، پلیز ڈونٹ don't put this fancy word vibes آپ باہر کے لیے رکھیں۔ پاکرو کی حضوری vibes نہیں ہے، وہ پاکرو کی حضوری ہے، اس کا مسا ہے جو ہمارے لیے ہے۔ اور پاکرو جب آتا ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے that you feel good and you say بڑا
اچھا لگا. اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ پاک روح ہے, خدا کا روح ہے. جہاں پر وہ موجود ہوتا ہے وہاں پر برکت آتی ہے, وہاں پر خدا کی حضوری ہے, اور وہ آ کر ہمیں بہتر اور اچھا بناتا ہے. وہ کمفرٹر ہے, اسی لیے ہمیں اچھا تو محسوس ہوگا, لیکن اس کا کام, اس کا ظہور جو ہے وہ ہمیں مؤثر بنانے کے لیے, قوت دینے کے لیے, مسیح کا گواہ بنانے کے لیے, اور مضبوط اور معیاری اور مؤثر مسیحی بنانے کے لیے اس کا ظہور ہوا ہے. آمین. اور اس کا ظہور ہمیں مسیح کی صورت پر ڈھالتے جانے کے لیے ہوا ہے. آمین. اور روح القدس, ایمانداروں, یہ ایمانداروں کی جماعت ہے, یہ ایمانداروں کی جماعت ہے. روح القدس کا ظہور, اس کا نزول اس لیے نہیں ہوا کہ ہم ساکت رہیں, کہ ہم ایک ہی جگہ پر, ہم اسی جگہ پر رکیں اور ٹھہرے رہ جائیں. ٹھہرے رہنے کا کام, ٹھہرے رہنے کی بات خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو تب کہی تھی جب روح القدس کا نزول ہونے والا تھا, اور اس نے ان کو کہا تھا ٹھہرے رہنا. لیکن جب پاک روح کا نزول ہو گیا تو وہ اس کے بعد وہاں ٹھہرے نہیں رہے ہیں, وہ اپنی زندگی میں ٹھہرے نہیں رہے ہیں. پاک روح کا نزول ہمیں ساکت کرنے کے لیے, یا ہمیں بالکل ایک دم بڑی دفعہ ہم رک جاتے ہیں, ہماری دعائیں اسی ایک ہی پیٹرن پہ ہو رہی ہوتی ہیں, ہماری باتیں اسی جگہ پر رہتے ہیں. جب ہم نجات پا لیتے ہیں, اس سے لے کر 5 سال کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی, ہماری مسیحی زندگی میں کوئی معیاری زندگی نہیں بنتی ہے, ہم بڑھتے نہیں ہیں. پاک روح کا کام, پاک روح کا نزول اس لیے ہوا کہ وہ ہمیں آگ سے بھر کر, قوت سے بھر کر, اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں مضبوط کرے اور ہماری رہنمائی کرے. آمین. آمین. اور آج جب ہم دیکھنے کو ہیں, now we are going to see Holy Spirit, اس کی ایک الہی ذات ہے, الہی شخصیت ہے. Holy Spirit is not it. Holy Spirit, آج ہم کیا کلام دیکھنے کو, the person of the Holy Spirit, the person of the Holy Spirit. آج ہم کیا دیکھنے کو ہیں جی, ٹائٹل کیا ہے, the person of the Holy Spirit. اور پاک روح محض ایک قوت نہیں ہے, محض ایک طاقت نہیں ہے, محض وہ آگ یا محض وہ فیلنگ نہیں ہے, بلکہ پاک روح ایک الہی شخصیت ہے. The Holy Spirit has a personality. آپ لوگوں کو پتا ہے, because Holy Spirit is God. وہ گاڈ ہیڈ کا حصہ ہے, تثلیث کا حصہ ہے. اور پاک روح کوئی محض غیر شخصی طاقت, یا جیسے میں نے پہلے کہا ماحول یا جذبات یا اثر نہیں ہے, محض وہ ایک شخصیت ہے, وہ ابدی الہی ہستی ہے. یا پریویس ون, وہ ابدی الہی ہستی ہے جو سوچتا ہے, جو محسوس کرتا ہے, جو سنتا ہے, جو بولتا ہے, جو حساس ہے. He has his personality. اور وہ ایمانداروں کے ساتھ شخصی تعلق رکھتا ہے, اور ان کے ساتھ وہ شخصی تعلق رکھنا چاہتا ہے. اسی لیے پاک روح دیا گیا ہے, اور پاک روح کی انڈویلنگ کے لیے کہ وہ ہمارے اندر بس سے, ہمارے اندر رہے اور ہمیشہ کے لیے رہے, ایک قیمت ادا کی گئی ہے. ایک بھاری قیمت ہے جو ادا کی گئی ہے, اور وہ صلیب پر ادا کی گئی ہے. وہ یسوع نے ادا کی ہے, وہ آپ نے اور میں نے نہیں. ہم اپنے اچھے کاموں کے وسیلہ سے, سبب سے, ہم نے نہ تو ہمیں تو نجات ملی, ہاں ہمیں خداوند یسوع المسیح کی اس فضل, اس صلیب کی وجہ سے ہمیں نجات ملی ہے. ہم اس کے لہو سے دھل گئے, اور اب پاک روح, جب ہم اس کے پاک روح کے متلاشی اور پیاسے ہوئے, وہ ہمارے اندر آتا ہے اور ہمارے اندر سکونت کرتا ہے, رہتا ہے. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں جی, the person of the Holy Spirit, پاک روح الہی شخصیت. اور جب شخصیت کی بات کرتے ہیں تو شخصیت میں کیا کیا آتا ہے, ذہن ہے, احساسات ہیں, جذبات ہیں, آمین, ایموشنز ہیں, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ بہت سارے لوگ اس کو صرف اور صرف وہ کیا سوچتے ہیں, بہت سارے لوگوں نے اس کو
गैर ज़ुबानों के साथ महदूद कर दिया है। बहुत सारों ने उसको ऐसे आग के साथ के, हाँ पाखरू आग है, पाखरू कुव्वत है, पाखरू ज़ोर है, पाखरू एक अच्छा कंफर्टर है। बस हमने यहाँ तक उसको महदूद कर दिया। हाँ ये सब कुछ उसका हिस्सा है, वो ये सब कुछ करता है। गैर ज़ुबानों में दुआ उसके बपतिस्मे का निशान है, लेकिन ये सिर्फ महज यही उसकी एक शनाख्त नहीं है, या ये उसकी शख्सियत नहीं है। सिर्फ वो एक कंप्लीट शख्सियत है, और वो ताकत रूल कुदस है जो हमें भी एम्पावर करता है। मैंने पहले कहा है रूल कुदस के लिए हम It is Holy Spirit. He is. उसके लिए it use नहीं होता है, He is. He का सीगा जो है वो, या आप वो कहें वो एक जानदार के लिए है। हम उसके लिए it नहीं लिखते हैं। अगर कोई अंग्रेजी मेरी तरह माड़ी टूटी पुटी लिखना चाहता है या लिखता है, वो आइंदा तो ज़रा अपना वो सही कर ले। इट इज़ होली स्पिरिट, नो इट इज़ नॉट होली स्पिरिट, ही इज़ होली स्पिरिट। आमीन। और रूह कुदस सिर्फ एक कुव्वत नहीं बल्कि एक इलाही शख्सियत है जो हमसे बात करता है, जो हमारी रहनुमाई करता है और हमारे अंदर सुकूनत करता है। आए अपने पास अब नोट करना हम शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज़ में पहला पॉइंट है, द होली स्पिरिट हैज़ अ माइंड। पाखरू का ज़हन है, ख्यालात है। इसके लिए हवाला जो है पहला करंथियों 2 बाब और उसकी 10वीं आयत अगर हम पढ़ लेंगे तो दैट विल बी गुड। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा के तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। अगर हम इसको जो हवाला जो है अगर हम पीछे से भी इसको पढ़ेंगे तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें जो हमें नज़र आती हैं वो हम पढ़ सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो बहुत खूबसूरत है। जो कि हम अगर शुरू करेंगे 9वीं आयत से, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको किसके वसीला, रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। आमीन। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। ये बाय द वे ये वाली जो वर्स है ये आप अपने पास इस रेफरेंस को भी लिख सकते हैं कि खुदा का, जब जो लोग कहते हैं कि जी पाखरू तो खुदा का रूह नहीं है, here it says, इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। खुदा का पाक रूह, he has that intellect, उसका वो माइंड है और वो खुदा की तमाम बातों को, खुदा की तह की बातों को जान लेता है। अगर पाखरू महज एक कुव्वत होता तो एक कुव्वत महज एक कुव्वत हो कि ना तो अंडरस्टैंडिंग होती है, कुव्वत एक कुव्वत होती है, पावर इज़ अ पावर, इट डज़ नॉट हैव माइंड, उसका फहम नहीं होता, उसकी हिकमत नहीं होती, उसका इल्म नहीं होता, उसका इरादा नहीं होता है। पाखरू अपने अंदर उन सारी चीज़ों को रखता है और रूह कुदस सब कुछ को जानता और समझता है और दरियाफ्त भी कर लेता है। वो खुदा की तह की बातों को दरियाफ्त कर लेता है। एज वी आर ग्रोइंग एंड गोइंग अहेड, चीज़ें थोड़ी शायद टीचिंग वाली होंगी तो मैंने इंज करके नहीं देखना, एडी मुश्किल नहीं। ओके, क्लोज योर आइज एवरीवन एंड प्रे। अपाकरू मेरे जहन को खोल। अपाकरू तू जो इस कलाम का मुसन्निफ है, तू जो उसको लिखवाने वाला है, मेरी कानों को खोल, मेरे जहनों को खोल, मेरे जहन को खोल, मेरे दिल को खोल। मैं तेरी आवाज़ को सुन के और मेरा जहन सब कुछ को प्रोसेस करके मेरे दिल में ये बात रहे। ए पाकरू मैं तेरे बारे में सीख रहा हूँ, मेरी मदद कर, मुकाशफा रिवील कर, यीशु के नाम में, आमीन 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 आमीन। और रूह कुदस जो है
رومیو 8 باب اور اس کی 27ویں آیت ضرور دیکھ لیں، اور وہاں لکھا ہے اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ Now I'm not going to talk about کہ وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک علیحدہ ٹاپک رہے گا جس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اگر ہم اس کی یہ 27ویں آیت دیکھیں، میں پڑھ دیتا ہوں 26ویں بھی، بعد میں بھی ہم دوبارہ بھی پڑھ لیں گے جب اس کا یہی ٹاپک آئے گا۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے۔ یہاں پہ ہے نا، تھینک یو ویری مچ، وہ بڑا چنا ہو رہا ہے میرے لیے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ پاک روح انڈرسٹینڈ کرتا ہے، پاک روح جو ہے وہ خدا کی تہ کی باتیں جیسا پہلے کا، اور وہ باپ خدا کی مرضی کو جانتا ہے۔ پاک روح ہولی اسپرٹ ہیز اے مائنڈ اینڈ ہی نوز دا ول آف گاڈ دا فادر۔ پاک روح جانتا ہے اس بات کو کہ خدا باپ کی مرضی کیا ہے۔ آمین۔ اور پاک روح کامل الہی علم رکھتا ہے اور خدا کی مرضی کو سمجھتا ہے۔ ہمیں پاک روح اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے، جب وہ خدا باپ کی مرضی کو سمجھتا ہے اور جب ہمارا ریلیشن شپ پاک روح کے ساتھ پرسنل اینڈ اسٹرانگ، تب وہ خدا کی مرضی کو ہماری زندگی پر ریویل کرتا جائے گا۔ آمین۔ اور اس کو پورا کرنے میں ہماری وہ مدد کرے گا۔ یہ پاک روح کا کام ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ خداوند اے خدا باپ میں تیری مرضی کو پورا نہیں کر پا رہا ہوں، میں تیری مرضی کو پورا نہیں کر پا رہا ہوں، تو آپ پاک روح کو کہیں کہ اے پاک روح میری مدد کر۔ اور دوسرا پوائنٹ جو ہے، پاک روح مرضی کو رکھتا ہے۔ پاک روح کی اپنی مرضی ہے۔ دی ہولی اسپرٹ ہیز اے ول۔ پاک روح کسی بھی طور پر مشینی طور پہ کام نہیں کرتا ہے، وہ مکینیکلی وہ کام نہیں کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے یہ کرنا ہے۔ نو، ہی ہیز ہز اون ول۔ وہ خود اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے، وہ خود مختار ہے۔ ہی از اے سوورن گاڈ۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب اس کی 11ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر پاک روح کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور وہاں پر لکھا ہے اور لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ پاک روح کلیسیا کو جو گفٹس دیتا ہے، جو نعمتیں دیتا ہے، اور نعمتیں طرح طرح کی ہیں، اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ گفٹ دیتا ہے، وہ نعمت دیتا ہے، which means پاک روح کی اپنی مرضی ہے۔ ہم خواہش ضرور رکھ سکتے ہیں، ہم اس کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں پاک روح میں اس نعمت کا متلاشی ہوں، آپ پوری 9 کی 9 نعمتوں کے متلاشی ضرور ہوں، اس کے لیے آپ کے اندر ہنگر ہونی چاہیے۔ اور جب ہم اس اپنی جو سیریز ہے اس کو ختم کرنے والے ہوں گے، when we are ending it، اور ہم لوگ پاک روح کی نعمتوں پر ہی ختم کریں گے، تاکہ یہ کلیسیا by the end of the series or even during the series خدا کی نعمتوں سے بھری ہو۔ آمین۔ اور وہ دیتا اپنی مرضی سے ہے، لیکن وہ دیتا اسی کو ہے جو چاہتا ہے، جو مانگتا ہے، جو سرنڈر کرتا ہے۔ if you're not asking for it، اگر آپ نے لینا ہی نہیں ہے، ریسیو ہی نہیں کرنا، آپ نے روکا ہوا ہے، تو کیسے ہوگا؟ پاک روح اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ آمین۔ جس کو چاہتا ہے، جو نعمت دینا چاہتا ہے، وہ اس کو وہ دیتا ہے۔ اور یہ حوالے لازمی پڑھیں، اعمال 16 باب اس کی 6 سے 7ویں آیت۔ اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقے میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں، اوکے جی یہ پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے، اسے کیا کیا؟ اور اس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا، اپنی مرضی کو ان کو بتایا۔ اینڈ نیکسٹ پلیز۔ اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بتونیا میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ یہ کون کر رہا ہے؟
یہ پاک روح کر رہا ہے، جو خدا کا روح ہے، جو یسوع کا روح ہے، اور یسوع کے روح نے انہیں وہاں بتونیہ میں جانے کی انہوں نے کوشش کیا، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ اور پاک روح یہاں پر ان کے پاک روح جو ہے، پاک روح نے کیا کیا ہے؟ یہاں پہ ہمیں کیا لگ رہا ہے؟ کیا کیا پاک روح نے؟ جو تسی بہت زیادہ کر دے ہو، کیا اس نے؟ اپنی مرضی کو اس نے ان کو بتایا ہے۔ پاک روح نے اپنی مرضی کو ان کو بتایا اور اپنی مرضی کو ان پر لاگو کیا ہے، امپلیمنٹ کیا ہے، انٹروین کیا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، پاک روح زور زبردستی نہیں کرتا ہے، پاک روح زور زبردستی نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھے ایوری ون، پلیز بی اٹینٹیو، پاک روح زور زبردستی نہیں کرتا ہے، لیکن یہاں پر پاک روح نے اپنی مرضی کو منوایا ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول جو تھے انہوں نے فلی سرنڈر کیا ہوا تھا پاک روح کے، انہوں نے پاک روح کے تابع اپنے آپ کو کیا ہوا تھا، انہوں نے پاک روح کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ پاک روح کبھی بھی آ کر زور زبردستی آپ کی زندگی میں مداخلت نہیں کرے گا، لیکن جب آپ پاک روح کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے دیں گے، پاک روح کو الاؤ کریں گے، پاک روح کو کہیں گے کہ اے پاک روح تو آ اور ہماری زندگی میں انٹروین کر، آپ کی زندگی خوبصورت ہوتی جائے گی۔ آمین۔ کلیسیا یہ ضروری ہے کہ آپ پاک روح کو الاؤ کریں، اور میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں بڑی دفعہ، اور یہ بڑا ایک کامن سی بات ہے، بہت سارے لوگوں کو ہم اپنی زندگی میں ان کو الاؤ تو کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی میں شمولیت تو اختیار کرنے دیتے ہیں۔ زندگی میں شمولیت کا ہونا اور مداخلت کا ہونا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہم نے پاک روح کو اپنی زندگی میں شمولیت اختیار کرنے، ہم نے اس کو دعوت دی ہے کہ پاک روح تو میری زندگی میں آ، یہ ہم نے کیا ہے، لیکن ہم نے پاک روح کو اس چیز کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے کہ پاک روح تو میری زندگی میں مداخلت نہ کر۔ پاک روح سب کچھ ٹھیک ہے، تو آ، تو مجھے برکت دے، تو مجھے چھو اور مجھے بڑا اچھا لگے، تو میرے وسیلہ سے کام بھی کر اور میری اندر سے نعمتیں جاری ہوں۔ اور اے پاک روح، میں جب کلام کروں زبردست سب کو اچھا لگے، میں جب لوگوں کے لیے دعا کروں روح کی نعمت جو شفا کی ہے وہ کام کرے، معجزات کی نعمت کام کرے، لیکن پاک روح مداخلت نہیں کرنی ہے۔ شمولیت ہم نے اپنی پرسنل لائف میں بھی، ہم بہت سے لوگوں کو اپنی زندگی میں شمولیت اختیار کرنے کا ان کو الاؤ کرتے ہیں، ہم ان کو موقع دیتے ہیں، ایون ہسبینڈ وائف۔ سب کچھ اچھا ہے، شمولیت ہے، مداخلت نہیں کرنی۔ خبردار جو تو نے میری زندگی میں کوئی مداخلت کی، میں کنے بجے آنا، میں کنے بجے جانا، میں کدے نال اٹھدا بہنا، وہ مداخلت کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ بیویاں بھی کئی دفعہ، آپ میرے مزاجی خدا ہیں، 1 2 3 4 یہ چیزیں ہیں جس میں آپ مداخلت کر سکتے ہو، ان چیزوں میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ پاک روح کو اپنی زندگیوں میں مداخلت کرنے دیں یسوع کے نام میں۔ کہیں ہولی اسپرٹ وی سرنڈر، آئی سرنڈر۔ پاک روح کو جب آپ سرنڈر کریں گے، یہ سب سے خوبصورت بات جو تھی رسولوں کی، ابتدائی کلیسیا کی، کہ ان کا کمپلیٹ سرنڈر تھا اور انہوں نے پاک روح کو مداخلت کرنے کا حق دیا تھا۔ انہوں نے پاک روح کو الاؤ کیا تھا کہ اے پاک روح تو آ کے انٹروین کر، اور تو انٹروین کر سکتا ہے، اور پاک روح انٹروین کرتا تھا۔ ہم چاہتے ہیں، میری یہ دعا ہے خدا سے کہ ایڈیفائی چرچ کے ایک ایک شخص کی زندگی میں، ہم سب کی زندگیوں میں پاک روح انٹروین کرنے والا ہو۔ آمین۔ ٹرسٹ می، پاک روح جب انٹروین کرنا شروع کرے گا، وہ آپ کی زندگی میں مداخلت کرے، وہ ویسے نہیں آئے گا، نو نو نو، ہیل ناٹ کم، وہ زور زبردستی نہیں کرے گا۔ اگر خدا چاہے تو ہمارے سے زور زبردستی کرتا ہے، خدا چاہے تو ساری دنیا اس کی عبادت کر سکتی ہے، ساری دنیا جھک سکتی ہے اس کے سامنے، سب جو ہیں وہ 1 منٹ میں، آج ابھی اور اسی وقت سب کے
سب کو وہ توبہ کرا سکتا ہے, سارے وہ بندے بنا سکتے ہیں. پاسبل اور ناٹ؟ از اٹ پاسبل اور ناٹ؟ کیوں نہیں کرتا؟ Why he doesn't do that? Any ideas? Let's talk, church. Come on, please. ہم اختیار دیے ہیں, چوائسز دی ہیں. پلیز اچھا بول رہے ہیں یار, بولیا کرو. پھر کہتے پادری بولتا رہتا ہے ہمارا خدا پیار کرنے والا خدا ہے. اوکے, اور پیار میں تو ہم ایڈوانٹیج لیتے ہیں. ہاں, بیکاز پیار خدا ہم سے کرتا ہے, اینڈ وی نو دیٹ. جو کچھ میں مرضی کرنا, پھر جا کے میں خدا مجھے معاف کر دے, وہ آئندہ نہیں کرا گا. خداوند تو بہت رحیم ہے, خداوند تو بہت مہربان ہے, عید کی معاف کر دے. اور ہر دفعہ ریپیٹڈلی وہی معافی. میں کہتا ہوں دعا فریم کر کے لا لو جیڑی معافی والی ہے نہ. وہ چیزیں پاکرو کو جب انٹروین کرنے دیں گے, آپ کی عادتیں بدلتی جائیں گی. خدا اس لیے زور زبردستی نہیں کرتا ہے, بیکاز وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ اس کے حضور آ کر اس کی عبادت کریں. آمین. اس کو یہ اچھا لگتا ہے, وہ اس میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا. وہ اس کے لیے تو اس کے حضور میں سرافیم ہیں, فرشتے ہیں جو کھڑے ہیں, بٹ وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے. اور پاکرو اسی لیے دیا گیا ہے کہ پاکرو ہماری مدد کرتا ہے. اور پاکرو جب آپ کے اور میری زندگی میں, پلیز الاؤ ہولی اسپرٹ ان یور فیملی. سب سے پہلے پاکرو کو کہیں, پاکرو تو جو اپنی مرضی رکھتا ہے, میں تجھے تیری مرضی پوری کرنے کے لیے اجازت دیتا ہوں. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں, ہاتھوں کو اٹھا کر پاکرو کو دعوت دیں کہ اے پاکرو, اے پاکرو. پوری کلیسیا کہے پلیز. اور اگر آپ نہیں کہنا چاہتے ہیں, گاڈ بلیس یو. یسوع کے نام میں, یسوع کے نام میں. راشبا کارا بابا بالا راسے بیری بھی کارا سندے. اے پاکرو, میں اپنی زندگی میں تجھے آنے کی دعوت دیتا ہوں, اور میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو میری زندگی میں انٹروین کر, اور تیرا عمل دخل میری زندگی میں جاری اور ساری رہے, اور اپنی مرضی کو پورا کر. یسوع کے نام میں. آمین. Amen, 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 amen. Every day when you start your day, tell him, Holy Spirit. جب آپ صبح کہتے ہیں, I believe کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ اے پاکرو میری شخصی زندگی کو مؤثر اور معیاری مسیحی زندگی بناتا جا, تاکہ میری زندگی سے یسوع کو جلال ملے. آپ ساتھ میں اس کو یہ بھی کہیں کہ ہاں اے پاکرو, میں اپنی مرضی کو تیرے تابع کرتا ہوں. اے پاکرو میری زندگی میں, میری چیزوں میں انٹروین کر. اور وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا, وہ آپ کو آ کر بتائے گا. دس واز دا سیکنڈ پوائنٹ کہ پاکرو جو ہے اس کی مرضی ہے اور وہ اپنی مرضی کو رکھتا ہے. اور تیسرا پوائنٹ جو ہے, جو اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے, یا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک شخصیت ہے, اس کی شخصیت کو ڈیفائن کرتا ہے, وہ ہے کہ روح القدس حساس ہے. روح القدس حساس ہے, رنجیدہ بھی ہو سکتا ہے. Holy Spirit is sensitive and can be grieved. روح القدس احساس اور جذبات رکھتا ہے. پاکرو احساس اس کے جذبات ہیں جو رکھتا ہے. اب حساس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی روح القدس کمزور ہے یا نازک ہے یا جذباتی طور پر وہ بڑا انسٹیبل ہے. بڑی دفعہ ہوتے ہیں کہ یار بڑا جذباتی ہے یار. کہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں پاسٹر صاحب بہت جذباتی ہیں, but that does not mean I am emotionally unstable. I am emotional. میں ایموشنل, میں جذباتی ضرور ہوں, جذبات رکھتا ہوں. I love people, but that does not define me کہ میں جذباتی طور پہ کمزور ہوں. اگر میں نہیں ہوں تو پاکرو کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکرو تو بڑا خوبصورت ہے. پاکرو خدا کا روح ہے. وہ حساس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے
या वो नाजुक है, या वो जज्बाती तौर पे अनस्टेबल या गैर मुस्तहकम है। इसका मतलब ये है कि जब उसका रिश्ता हमारे साथ है, जब वो हमारे अंदर बसता है, मुकम्मल वो इंडवेलिंग और जगह चाहता है, तो वो उन चीज़ों को जब हम नापाकी की ज़िंदगी गुजारते हैं, नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारते हैं, गुनाह की ज़िंदगी गुजारते हैं, ये उसको रंजीदा करती है। हवाला इसके लिए पढ़ेंगे, और बड़ा खूबसूरत हवाला है ये, इफ्सियों 4 बाब और 25 से 32 आयत। ये काफ़ी बड़ा है ये पूरा हवाला, लेकिन हम 4 बाब अगर उसकी 30 आयत पढ़ेंगे तो 30 हाथ पहले दे दें मुझे। और खुदा के पाकरू को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई है। और खुदा के पाकरू को क्या ना करो, क्या ना करो जी, रंजीदा ना करो, उसको नाराज ना करो, उसको ग्रीव ना करो, उसका गला ना घूंटो, जिससे तुम पर मखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई है। अब पिछली आयत पे आ जाए, पहले जो मैंने आपको पीछे 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 यस, बस कलीसिया पढ़े, बस झूठ बोलना छोड़कर, एक मिनट पहले पहले झूठ बोलना तो छोड़ेंगे ना, पहले बस झूठ बोलना छोड़कर। There are people who lie while sitting in the church, standing in the church, while praying। किसी दी कॉल आ जाए, वो यार बड़ी ज़रूरी कॉल है, आप कहाँ हैं? वो मैं बस बड़ा बिजी हूँ, भी किसी मीटिंग पे हूँ। अच्छा चलो, शायद मीटिंग, वो कह रहा है कि मैं खुदा के साथ मीटिंग में हूँ। कई लोग झूठ बोलना उसकी आदत बन जाती है, एंड दैट इज़ आपकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देगी। ईमानदारों, पाकरू रंजीदा होता है। बस झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। नेक्स्ट प्लीज। गुस्सा तो करो, ओए होए होए, गुस्सा तो करो, गुस्से वाले जाग ते बाजा। गुस्से में ईमानदार नीले पीले लाल हरे पता नहीं की हो जाते ने। और गुस्से में बहुत से ईमानदार वो कहते हैं जी, ओह मेरे मुंह से गाली निकल गई, ओथे जी गाल बनदी सी। गुस्सा तो करो मगर, एक किसी ने कहा, वो उसे कहा मैं तो जी बड़ी अच्छी वाली गालियां देता हूं, एंड दैट्स सो ट्रू। उसे कहा मैं माँ बहन की गालियां नहीं देता, तो वो तब जब बहुत ज्यादा कुछ हो जाए, उससे पहले मैं किसी को जानवर का बच्चा बना देता हूं, एंड दैट जानवर का बच्चा इज ऑन द फीमेल साइड। जानवर का बच्चा, डोंट इमेजिन, सारे पता है लोग खिंच खिंच दी गालां कट देंगे ने, ईमानदार गालियां निकालते हैं शू गुस्से में। और गुस्से में वो कुछ बोल जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं वो सब कुछ मैंने गुस्से में कहा था, आई डिडंट मीन दैट। पाखरू आपको प्रोटेक्ट करे, आपका मुंह उसी वक्त बंद हो जाए जब आप गुस्से में अपना गुस्सा निकालने के लिए, चाहे वो आप हस्बैंड पे निकाल रहे हैं, वाइफ पे निकाल रहे हैं, बच्चों पे निकाल रहे हैं, बहन पे निकाल रहे हैं, भाई पे निकाल रहे हैं, दोस्त पे निकाल रहे हैं, किसी पे भी निकाल रहे हैं, यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, शट अप। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज डूबने तक तुम्हारी, सूरज डूबने तक तुम्हारी, और वो कहते पासा वो लिखा नहीं हुआ कि कौन सा वाला सूरज डूबने तक, आज के दिन का ही या आगे कभी। सूरज डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे, प्लीज, एंड होली स्पिरिट विल हेल्प यू। आगे करें जी, आगे जाएं जी। और क्या लिखा है, और इब्लीस को मौका ना दो, नीदर गिव प्लेस टू द डेविल। और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा है डू नॉट गिव फुट होल्ड टू डेविल। चोरी करने वाला चोरी ना करे बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से, वो हाथों से क्या करे, हाथों से क्या करे, हाथों से क्या करे, यीशु के नाम में सुस्ती की रूह जाती रहे।
یسوع کے نام میں پروکرسٹینیشن کی روح جاتی رہے. جو کچھ آج ابھی اور اسی وقت کرنا ہے وہ مجھے آج ہی کرنا ہے. ہن میں نہیں کہنا چاہتا تاڈے بسترے ٹوٹ جان, جیڑا سستی دے بستر تے پاویں جا کے گھر پہ کوئی بسترے ٹوٹے ہون. Before that I say come out of that. سستی نہیں کرنی ہے. ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. ہمارے پاس اپنے پاس نہیں ہوتا, ہم محتاج کو کیا دیں گے؟ اگلی ورس. hallelujah, praise the Lord guys. پلیز جھکتا ہمارے نالے حاضر ہون. اچھی اچھی پیاری پیاری جو ہوتی ہیں وہ اچھی لگتی ہیں. بٹ دین جب ہم مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ میں 4 بندیاں نوں میں دساں تے صحیح. پھر تیرے بھائی نے ایسی جھکت ماری کہ وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا, اور پاکرو بھی دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا. سیریس, اینڈ دیٹس اے سوری اینڈ اے سیریس اسٹیٹ. جنوں تسی جھکت مار دے ہو اودے تو زیادہ چھوٹا جہا منہ پاکرو کا بنا ہوتا ہے کہ یہ جس کے منہ سے میں چاہتا ہوں یسوع کی بات جاری ہو. کوئی یہ خالی جھکت تک نہیں ہے, بہت ساری عجیب باتیں ہم لوگ کرتے ہیں, بہت کچھ. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے, بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو, تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے, یہاں پر جو ترقی کا ورڈ ہے, دس از ایڈیفائی کرنے کے لیے, ایڈیفیکیشن کے لیے. یسوع کے نام میں ایڈیفائی چرچ کے ہر ایک شخص کے منہ سے اچھی بات, ضرورت کے موافق جو ترقی کرنے کے لیے اچھی بات ہے وہی نکلے, تاکہ سننے والوں پر فضل ہو. اگلی ورس آگے آ جائیں. اور خدا کے پاکرو کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے. نیکسٹ ورس. اور پاکرو آپ کی مدد کرے گا ان ساری چیزوں میں سے نکلتے رہنے کے لیے. اور پاکرو جو ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے, پاکرو حساس ہے. کین یو ریڈ اٹ شبیر؟ ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی, ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں. کیا سب کچھ تمہارے سے دور کیا جائے؟ تلخ مزاجی. آپ پہ بہت پریشر ہے, آسک ہولی اسپرٹ ٹو ہیلپ یو. اچھی باتیں کیا کریں یار, خوشی کی باتیں, خوبصورت باتیں کیا کریں. کہ یار میں گیا ہوں تو یار تو غصے چ ہی رہندا ہے, میں نہیں وہ کل جانا یار. اس کے پاس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ ان کو دیکھ کے راستہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے ادھر تو مارے گئے, لٹے گئے, پٹے گئے, یا کوئی اور ہی باتیں شروع ہو جانی ہیں. ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر کیا ہے جی؟ اینگر, wrath. اور غصہ, اینگر, بٹرنس, شور و غل اور بدگوئی, ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے پاکرو رنجیدہ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اپنے پاس لسٹ لکھ لی ہے؟ لسٹ کسی نے لکھی ہے؟ پاکرو آپ کو یاد دلاتا رہے یسوع کے نام میں. جب آپ کوئی گندی بات کرنے والے ہوں, shut up in the name of Jesus. اپنے آپ کو خود کہنا ہے آپ نے, no, I'm not going to say this. نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا, میں یہ کہہ نہیں سکتا ہوں, کیونکہ خدا کا روح مجھ میں بستا ہے جو حساس ہے, جو یہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی گندی بات کروں, جو یہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی گالی دوں, جو یہ نہیں چاہتا کہ میں غصے میں گناہ کروں, جو یہ نہیں چاہتا کہ میں تلخ مزاجی اور قہر اور یہ ساری جتنی چیزیں وہ یہ نہیں چاہتا ہے. پاکرو حساس ہے, وہ فیل کرتا ہے اور وہ رنجیدہ ہوتا ہے اور غمگین ہوتا ہے. بنی اسرائیل نے خدا کے روح کو غمگین کیا. یسایہ 63 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے,
लेकिन वो बागी हुए और उन्होंने उसकी रूह कुद्स को गमगीन किया। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट फॉर नाउ, रूह कुद्स। चौथा और पांचवा इकट्ठा ही होगा, मैं जल्दी से इसमें चला। तो रूह कुद्स बात करता है, द होली स्पिरिट स्पीक्स टू अस। और एमाल की किताब में हम पाखरू को खामोश कुव्वत के तौर पे नहीं देखते हैं। पाखरू की जो काम है, और रसूलों के एमाल, प्लीज़ अगर आप कोई अभी बाइबल स्टडी नहीं कर रहे हैं या बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं तो आए मिलकर रसूलों के एमाल पढ़ना शुरू कर दें दोबारा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। पाखरू के बारे में उसमें बहुत कुछ, उसका काम और उसके बारे में आपको नज़र आएगा। और हम पाखरू को उसमें रसूलों के एमाल में कोई खामोश कुव्वत नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम उसको देख रहे हैं वो साहिब फ़हम है, वो साहिब हिकमत है, इल्म से भरा हुआ है, और वो बात करता है, और वो मखसूस हदायत हम उसे देते हुए देखते हैं, और हम उसको लीड करते हुए देखते हैं। और अगर इसके लिए आप देखना चाहते हैं तो हम एमाल 8वां बाब और उसकी 29 आयत, जिसमें फिलिप्पस जो है वो हबशी खोजा के साथ बातचीत कर रहा है, जहाँ पर पाखरू ने उसको कहा है, और वहाँ पर लिखा है, रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। किसने उससे कहा है? रूह ने उससे कहा, रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। और एमाल 10 बाब और 9 आयत में हम देखते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये पतरस और कुरनेलियस के दरमियान की बात है, जब पतरस वो ख्वाब देख रहा है, गैर कौमों के हवाले से भी उसको खिदमत के लिए वो जाने को है। जब खुदा ने उसको ख्वाब में दिखाया और वो देख रहा है वो कीड़े मकोड़े और वो सब वाला जो उसने रोया देखी है, ख्वाब देखी है। और वहाँ पर क्या लिखा है, जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो क्या हुआ, रूह ने उससे कहा कि देख 3 आदमी, आगे चले जाएं, ये 19वीं आयत, 19। थैंक यू। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने उससे कहा कि 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, और आगे, और बस उठकर नीचे जाओ और बेखटके उनके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उनको भेजा है। भेजने वाला कौन था? पाखरू है, जो उनको लेकर आया है कुरनेलियस के घर से, जो उसको लेके जाने वाले हैं। और बात करने वाला यहां पर कौन है? किसने बात की थी? पाखरू ने। रूह ने उससे कहा देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं, और पाखरू बात कर रहा है। पाखरू बात करता था, और फिर जो एक खास बात अंताकिया की कलीसिया से बात कर रहा है। एमाल 13 बाब उसकी 2 से 4 आयत। और जब यहाँ पे देखते हैं कि जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे, ये कलीसिया है जिससे पाखरू बात कर रहा है। अंताकिया की कलीसिया, अंताकिया की कलीसिया जिससे बात कर रहा है। क्या पाखरू एडिफाई चर्च के साथ बात कर रहा है? बात करता है, आमीन। और लेकिन वो कर क्या रहे हैं कि उनके साथ वो बात कर रहा है? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? वो बाहर घूम फिर रहे थे, मतलब सब ओके, लड़वी रहे सन, सब ओके है, बुतों की पूजा भी कर रहे थे, सब ओके है ना। वो क्या कर रहे हैं जी? जब वो खुदावंद की इबादत कर रहे थे, रोजे रख रहे थे, तो रूह कुद्स ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। चर्च वाज फास्टिंग एंड प्रेइंग। जब कलीसिया रोज़े रखना और दुआ करना शुरू कर देगी, पाखरू के साथ वक्त गुजारना शुरू कर देगी, तो पाखरू बात करना शुरू कर देगा। आमीन। और ये मेरी ख्वाहिश, ये मेरी लालसा है, ये मेरे दिल की आरजू है कि खुदा इसी तौर पर पाखरू एडिफाई चर्च के साथ बात किया करे। आमीन। जैसे उसके साथ, उनके साथ अंताकिया की कलीसिया, और हम खुदा का शुक्र करते हैं पाखरू बात करता है। आमीन। पाखरू बोलता है, और पाखरू बोल रहा है, और पाखरू अपनी कलीसिया के साथ बात करता है। 5वां पॉइंट जो लास्ट है, पाखरू जो है वो मुकर्रर करता और भेजता है। पाखरू बुलाता, मुकर्रर करता और भेजता है। द होली स्पिरिट असाइन्स एंड सेंड्स। और इसी में हम अगर आगे देखेंगे, 13वें बाब की ही आगे जो आयत पढ़ेंगे,
اعمال 13 باب اسی کے بعد آگے دیکھیں جی کیا ہے جی، اعمال 13 باب اس کی دوسری آیت میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور شاول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ بلانے والا کون ہے؟ بلانے والا پاک روح ہے۔ اور اس نے کہا، اور یہ روزے رکھ رہی ہے کلیسیا کے ساتھ بات کر رہا ہے پاک روح، اور پاک روح نے کہا کہ تم ان کو میرے کام کے لیے اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ پاک روح بھیجتا ہے۔ پس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیا کو گئے اور وہاں سے جہاز پر کپرس کو چلے اور سلمیس میں پہنچ کر یہودیوں کی عبادت خانوں میں خدا کا کلام سنانے لگے، اور یوحنا ان کا خادم تھا۔ یہ کون ہے؟ کس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ روح القدس کے بھیجے ہوئے۔ پاک روح کی مرضی ہے، پاک روح چنتا ہے، پاک روح چناؤ کرتا ہے، پاک روح لیتا ہے، اور پاک روح مخصوص کرتا ہے، مقرر کرتا ہے، اور پاک روح بھیجتا ہے۔ پاک روح کی شخصیت ہے، اور پاک روح اس کلیسیا میں سے لوگ بھیجنا چاہتا ہے یسوع کے نام میں۔ کیا آپ اس چناؤ کے لیے تیار ہیں کہ پاک روح آپ کو چنے اور آپ کو لے، اور پاک روح آپ پاک روح کے بھیجے ہوئے ہوں؟ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ پاک روح کی ہدایت میں کرنے والے ہوں۔ آمین آمین۔ پاک روح خوبصورت ہے، پاک روح اپنی مرضی رکھتا ہے، اور پاک روح اس مرضی کو آپ کی زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ پاک روح کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب آگے ہم جو کچھ پاک روح کا کام ہے جب ہم اس کو دیکھنے کو ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو کام لینے والا ہے اس کی شخصیت ہے، وہ ایک شخصیت کا حامل ہے جو رنجیدہ بھی ہوتا ہے، جو چیزوں کو مائنڈ بھی کرتا ہے۔ پاک روح حساس ہے، پاک روح گناہ کو اس کے ساتھ وہ کوئی ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ I want to tell someone here, someone is sitting here، میں آپ کو یہ برملا کہہ رہا ہوں، اپنی گناہ کی زندگی میں سے واپس آئیں، باز آ جائیں، go back to Pakistan or start living with your husband or your wife. Stop living or stop spending your life، اس کو گناہ میں خرچ کرنا نہ شروع کریں۔ پاک روح بہت حساس ہے، خدا موقع دیتا ہے۔ میں منہ پہ بھی بات کروں گا، I am not afraid، بٹ ایک بات یاد رکھیں، خدا نے آپ کو زندگی دی ہے، اور وہ آپ کو یسوع آیا تھا تاکہ آپ زندگی پائیں، اور کون سی زندگی پائیں؟ کثرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی۔ وہ کمپرومائز کی زندگی دینے نہیں آیا تھا، وہ کمپرومائز کا خدا نہیں ہے کہ ایک دن تو یہ کر لے، اگلے دن تو یہ کر لے، اگلے دن تو یہ کر لے۔ پلیز، یسوع مسیح کا لہو قیمتی ہے جو آپ کے اور میرے لیے بہایا گیا ہے، اور پاک روح اس لہو کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکونت کرتا ہے، آتا ہے اور بسنا چاہتا ہے۔ اپنی زندگیوں کو پاک روح کے ہاتھ میں دیں، پاک روح کو اس کو کام اپنی زندگی میں کرنے دیں یسوع کے نام میں۔ and I'm telling you، پاک روح آپ کو سنبھالے گا اور محفوظ رکھے گا۔ آمین آمین۔ آئیں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اور ہماری کلیسیا وہ کلیسیا ہو جس سے پاک روح بات کرنے والا ہو۔ ایڈیفائی کلیسیا وہ کلیسیا ہو جو پاک روح کی آواز کو سننے والی، پاک روح کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والی، پاک روح کے تابع رہنے والی، پاک روح کی آواز کو سن کر چلنے والی، اس کی آواز کی شنوا ہونے والی، پاک روح کی آواز کے تابع رہنے والی۔ آئے اپنی زندگی میں پاک روح کو کہیں، پاک روح مجھ سے بات کرتا رہے، اے پاک روح اپنی مرضی کو میری زندگی میں پورا کرتا رہے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ پاک روح کی مرضی میں اپنی زندگی گزارنا شروع کریں گے، آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ بدل کر کچھ اور ہی ہو جائیں گے، آپ نئے ہو جائیں گے۔ یسوع کا لہو یہاں موجود ہے، سب اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی نے اپنی زندگی یسوع کو نہیں دی ہے، اگر آپ گناہ کی زندگی میں
अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहे हैं, या आपने यीशु को अपनी ज़िंदगी दी और आप फिर दोबारा से उसी गुनाह की ज़िंदगी में वापस चले गए हैं। ये वक्त है, खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है, वो कन्विक्ट कर रहा है। आप अपनी ज़िंदगी यीशु को दे सकते हैं, सब आंखें बंद रहेंगी। अगर कोई अपनी ज़िंदगी यीशु को देना चाहता है, अपने गुनाहों का इकरार करके खड़ा होना चाहता है, ये इकरार खुदावंद यीशु मसीह के सामने है। सब अपनी आंखों बाकी बंद रखेंगे, सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे, सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये इकरार खुदा के साथ है और ये बड़ा इकरार है। थैंक यू जीसस। और मैं चाहूँगा अब साथ पूरी कलीसिया खड़ी हो जाए, पूरी कलीसिया खड़ी हो, पूरी कलीसिया खड़ी हो, सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो और इस बात का पाकरू को कहें कि पाकरू मेरे होंठों की निगहबानी कर, मैं झूठ बोलने वाला नहीं ना, खुदावंद मैं गंदी बातें करने वाला नहीं, खुदावंद मैं गुस्से में गुनाह करने वाला नहीं, खुदावंद कोई ऐसी बात ना करने वाला हूँ जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो, जो खुदा बल्कि वो बात करूं जो तेरी तरफ से हो और जो बढ़ोतरी के लिए हो, जो तरक्की के लिए हो, जो लोगों को बरकत देने के लिए हो। झूठ ना बोलूं मैं झूठ, प्लीज, झूठ ने जिंदगियों को बर्बाद किया है। I want everyone to stand. शरी यीशु के नाम में रबा रबा शता के रेबे रबा जिकिली रिबे, इब्लीस को मौका ना दे। मैं चोरी चकारी मक्कारी से निकल कर, हाँ खुदा उन कोई बात गंदी बात मेरे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुवाफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उसे सुनने वालों पर फजल हो। हर तरह की तल्ख मिजाजी से मुझे निकाल, मुझे कहर से गुस्से से निकाल, शोरगुल से निकाल, बदगोई बदखाही मुझे उसमें से निकाल। और ऐ खुदा जिस तौर पर तूने मेरे कसूर माफ़ किए हैं, मैं भी लोगों के कसूर माफ़ करने वाला हूँ यीशु के नाम में। ऐ खुदा मेरी ज़िंदगी को ले, ऐ पाकरू मुझे तेरी ज़रूरत है। Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. ऐ खुदावंद यीशु मसीह, ये कलीसिया दुआ और रोज़े में ठहरने वाली कलीसिया, ये कलीसिया पाकरू तुझसे भरी हुई, तेरी आवाज़ को सुनने वाली, तेरी आवाज़ को पहचानने वाली, तेरी आवाज़ को लेकर जाने वाली ये कलीसिया, इस कलीसिया का हर शख्स तेरी मर्जी में बुलाया हुआ, असाइंड और खुदा ऑर्डेन्ड और तेरी मर्जी के मुवाफिक भेजा हुआ पाकरू तेरी कुदरत से भरा हुआ यीशु के नाम में हो जाए। पुरानी इंसानियत जाती रहे। आया पाकरू हमारी मदद कर यीशु के नाम में, आमीन।